بہت مختصر وقت میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا حیران ہے کہ امام حسین کیا ہے، امام حسین کا ذکر لوگ اتنا کیوں کرتے ہیں، امام حسین کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے وہ حسین ہے، یقیناً وہ شہید ہوئے، لیکن حسین ہے کس ہستی کا نام؟ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا المیہ یا اہل اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بزرگ ہستیوں کا صحیح طور پہ تعارف کرایا ہی نہیں۔ ہم نے چند مخصوص رسمی باتوں کو لے کر صرف ان کی کرامتوں کا اور ان کے چند لمحات کا ذکر کیا اور سمجھا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ حالانکہ حسین کیا ہے؟ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک مسلک کا نام ہے، حسین دین کی پہچان کا نام ہے، حسین تحریکوں کی اساس کا نام ہے، حسین انقلاب کے مرکزی نقطے کا نام ہے، حسین قرآن ناطق کے بیٹے کا نام ہے، حسین لوگوں کو جود مسلسل فراہم کرنے کا نام ہے، حسین تحفظ قرآن کا نام ہے، حسین تحفظ دین کا نام ہے، بلکہ حسین سراپا دین کا نام ہے۔ دین کا دوسرا نام حسین ہے، حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ حسین صرف دین نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہہ رہا ہے اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ حسین کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین۔ میں مختصر الفاظ میں امام حسین کیا ہے یہ بات کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، لیکن آپ سب جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا میں جو بھی انقلابی بن کے اٹھے گا وہ صرف حسینی ہوگا، تبھی وہ انقلاب بپا کر سکے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ حسینیوں نے شروع کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل خیر آبادی کون ہے؟ اسے حسینی تو ہیں جنہوں نے آزادی کے حوالے سے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ پیش فرمایا۔ حضرت سید کافی مراد آبادی کون ہے؟ یہ حسینی ہی تو ہے۔ اسی طریقے سے مفتی صدر الدین آزودہ کون ہے؟ حسینی ہی تو ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی جس نے بھی انقلاب کی آگ لگائی ہے، انقلاب کی روح پھونکی ہے، اس کو یہ تحریک کربلا سے ملی ہے۔ اس لیے کہ کربلا کیا ہے؟ جب بھی کبھی زمین کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی زمین کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین بے کس تھے، حسین بے بس تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم سنیوں کا حسین وہ ہے، حسین اس بہادر کا نام ہے، حسین اس جری کا نام ہے، حسین اس شجاع کا نام ہے کہ واللہ کربلا میں حسین لڑنے نہیں گئے تھے بلکہ ملعون چہروں کو بے نقاب کرنے گئے تھے۔ اگر حسین لڑنے پہ آ جاتے تو ایک بھی بچ کر کے نہ جاتا۔ یہ میری عقیدتیں نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ میں نے کہا نادان، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، ورنہ فرشتے آئے تھے، حسین ہم مدد کرنے تیار ہے۔ حسین نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ جنات کا بادشاہ اپنی پوری برادری کو لے کے آیا تھا کربلا میں، حسین ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسین نے کہا مجھے مدد نہیں چاہیے۔ وجہ کیا تھی؟ حسین پاک نے مدد نہیں لیا۔ سنیوں اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے واللہ اگر حسین مدد کے لیے پکار لیتے تو پورا کربلا کا میدان ایسا کھچا کھچ بھر جاتا کہ کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، علامہ سید
समझाना चाहता हूं, अगर मौला हुसैन आवाज लगाते तो कहे मैदान करबला में जगह न मिलती खड़े रहने की भी। उसकी सबसे पहली वजह तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अरे अगर हुसैन का जिक्र सुनने के लिए उलमा बुलाए तो मैदान कम पड़ जाता है। अगर हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या? ये असल बात है। और दूसरी बात सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरी बात सुनो, अपने उलमा को सबक सुनाने की नीयत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या, सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी है वो नहीं आते, बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते, और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या सच्चाई पता है? अब जरा तवज्जो करो, इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलम अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने, अच्छा इस आसानी से समझाता हूं। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते हो जरा हाथ उठाएं। गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुन्नियों, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है, और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुनियो, जब उनके बेटे की बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौस पाक के बुलावे की ये तासीर है तो उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की आवाज की तासीर का आलम क्या होगा? लोग समझे नहीं इमाम हुसैन को। मेरी गुजारिश है भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुन ले इत्मीनान से, यही अच्छा है। इससे बढ़कर कोई मेजबानी नहीं कि आप सिर्फ सुन ले। हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं हुसैन पाक के नाम पे नजर को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे बेहतर नजर ये होगी कि आप उनका जिक्र खैर से सुने। बेशक बेशक। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सुने मौला हुसैन कौन है। दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हुसैन बनने के लिए देखो इंसान कैसे बनता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? अगर है तो सुने, इंसान कैसे बनता है। इंसान बनता है बाप के खून से, इंसान बनता है दादा के खून से, इंसान बनता है अजदाद के खून से। अब जरा मौला हुसैन पाक के किरदार पर, उनके वजूद पे तवज्जो करना। लोग कहते हैं हुसैन क्या, हम कहते हैं सुनो सुन्नियों से हुसैन क्या। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन क्या है? इमाम हुसैन पाक क्या है? इंसान बनता है खून से, इंसान बनता है खून, और कौन सा खून? बाप दादाओं
اجداد کے خون سے بنتا ہے اور حسین بھی خون سے بنے، لیکن وہ خون کون سا تھا؟ تو میرے امام اہل سنت اس سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ خون جس سے حسن و حسین بنے ہیں، اہل بیت بنے ہیں، وہ خون کون سا تھا؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ کیا بات ہے، واہ واہ، خون رسول نہیں، خون رسول نہیں، ہر رسول شان والا ہے۔ موسیٰ کا خون بھی قیمتی ہے، عیسیٰ کا خون بھی قیمتی ہے، داؤد کا خون بھی قیمتی ہے، لیکن اس خون سے نہیں بنے جس کے خون سے بنے۔ اس کا خون سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے۔ واہ واہ، یہ بسکٹ کا خمیر ہے، اس سے بسکٹ بنے گا۔ یہ دیوار کا خمیر ہے، اس سے دیوار بنے گی۔ اسی طریقے سے یہ روٹی کا خمیر ہے، اس سے روٹی بنے گی۔ جس سے چیز بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمیر۔ اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ خون خیر الرسل۔ اب یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، سب کے خون ناپاک ہے، میرے نبی کا خون پاک ہے۔ واہ واہ، بے شک، اندر ہے تو بھی پاک، باہر ہے تو بھی پاک۔ واہ، ہمیں اگر کوئی زخم آ جائے، کوئی مار دے، کچھ لگ جائے، خون نکلے، باوضو مولانا بے وضو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وضو ٹوٹ جائے گا خون نکلنے سے، کیوں؟ خون ناپاک۔ اگر اس کو کوئی پیے تو علماء فتویٰ دیں گے ناجائز ہے، نہیں پی سکتا۔ خون پینے والا گنہگار، خون پینے والا مجرم، خون پینے والا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ کس کا خون؟ تمہارا میرا خون۔ لیکن اب رسول اللہ کے خون کی طرف آؤ، جس خون سے اہل بیت بنے اس خون کی طرف آؤ۔ نبی کا خون کیا ہے جس سے یہ بنے ہیں؟ توجہ کرنا، جس سے یہ بنے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حجامہ کروایا، کٹورے میں خون نکلا، حضور نے وہ خون رکھوایا۔ ایک صحابی آئے، میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، کسی کا پیر نہ پڑے۔ ذکر سب کے لیے ایسا آپ بھی سنیں، اللہ کہ آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تقدیر بدلنے والا ذکر ہے۔ یہ ذکر تقدیر، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کو نصیحت کرو، ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ مومنوں کے سامنے ذکر کو ریپیٹ کرو، بار بار دہراؤ، فائدہ۔ اور یہ ان کا ذکر ہے جن کے ذکر سے قسمتیں بدلتی ہیں، جن کے نام لے لو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اور بھائی یا تو نعرہ بالکل نہ لگے محفل میں، یا لگے تو ایسا لگے کہ جواب سب دے رہے ہیں۔ ایسا لگنا چاہیے، ایسا نہیں لگے کہ کسی کو پیسہ دے کے زبردستی جیسے سیاسی جلسوں میں بلایا جاتا ہے ویسے بلایا گیا، ایسا نہیں۔ ایسا لگو نعرہ ایسا بھی لگے سبحان اللہ، ایسا کہو کہ یوں لگے کہ بی بی زہرا نے مہمان بنا کے بلایا، کربلا والوں نے مہمان بنا کے بلایا ہے، اس لیے کہ وہ جسے بلاتے ہیں پھر اس کی تقدیریں سوار کر کے بھیجا کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، جن کے خمیر میں نبی کا خون ہے۔ اور نبی کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، نبی کا خون پاک ہے۔ اور کیسا پاک ہے؟ حضور نے حجامہ کروایا، حجامہ کروانے کے بعد ایک صحابی کو کہا یہ کٹورے میں خون ہے، اسے ایسی جگہ لے جا کر کے ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑنے پائے۔ وہ صحابی لے کر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں دیکھا
देखा, बाएं देखा, सोचा होगा आज बस्ती है कल वीराना होगा, आज वीराना है कल बस्ती होगी। क्या जरूरी है कि यहाँ पर कभी जंगल होगा? किसी ने सोचा था यहाँ किसी के पैर पड़ेंगे? इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े कि पैर गिने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जंगल में भी पैर पड़ सकते हैं, वीराने में भी पैर पड़ सकते हैं, आबादी में भी पैर पड़ सकते हैं, मगर वल्लाह वो सहाबी थे, सहाबी, और सहाबा सबके सब आशिकाने रसूल थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने इधर उधर देखा, ख्याल आया आज डालूंगा खून, अगर कल किसी का पैर पड़ गया तो कभी ना कभी तो पड़ सकता है ना। जमीन का एहतराम कौन जानता है? और किसे खबर होगी कि यहाँ नबी का खून डाला गया है? तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा और उस खून को पी लिया। जब उस खून को पी लिया, बारगाह रिसालत में आए, मेरे नबी ने पूछा तुमने खून क्या किया? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने खून ऐसी जगह डाला है कि क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। यानी अगर किसी का पीते तो डांटी पड़ती, अगर किसी का खून पीते तो डांटा जाता किसी को, अगर किसी का खून पीते तो हुक्म लगाया जाता। लेकिन सहाबी ने खून किसका पिया? रसूलुल्लाह का पिया। नबी ने फरमाया शायद तूने खून पी लिया है। उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैंने खून पी लिया है। मेरे नबी ने फरमाया तेरे पेट में मेरा खून चला गया, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई है, तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई है। मुझे बताओ एक कटोरा खून जिसके पेट में जाए उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। जिसको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया जाए, उस हुसैन की अजमतों का आलम क्या हो? समझ में आ गई हुसैन बने कैसे? कैसे बने? कैसे बने? मिल के बोलो कैसे बने नबी के? कैसे बने नबी के? मिल के बोलो नबी के, नबी के खून से। एक और बात दूसरी ऐड करता हूं, तवज्जे। खून में जब माँ का दूध मिलता है तो उसका असर और बढ़ जाता है। वाह वाह सुभान। खून शरीफ होगा, तवज्जे, खून शरीफ होगा, लेकिन दूध बदमाशी करे तो मामला नहीं जमेगा। बेशक खून शरीफ होगा, दूध के किरदार में मिलावट होगी तब भी मामला नहीं जमेगा। लेकिन खून भी शरीफ है और दूध भी शरीफ है तो फिर सोने पे सुहागा होगा। अब खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है। क्या बात है? खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है और दूध किसका? अब मैं दूध नहीं कहूंगा, उसको फारसी जबान के एतबार से शीर कहूंगा, ताकि तकद्दुसों का माहौल बरकरार रहे, कोई बीमार जहन में कोई वसवसा ना आए। इसलिए दूध की बजाय अब मैं शीर कहूंगा। शीर किसका? अब समझे ना शीर का मतलब क्या? शीर किसका? किसका शीर? दूध उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। वाह वाह। खून उसका, खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। खून उसका ऐसा मर्द, तवज्जे करना, अहले मिंबर की दुआएं दे ना दे कोई परवाह नहीं। बीबी ज़हरा की रूहानी तवज्जे चाहता हूँ और अपना मुकद्दर संवारना चाहता हूँ, अपनी महफिल का मुकद्दर भी संवारना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं कल्बी तौर पे महसूस कर रहा हूँ ये महफिल बगैर सरपरस्त की नहीं है। इस महफिल की सरपरस्ती बगदाद से गौसे आज़म कर रहे हैं और नजरे करम जन्नतुल बकी से बीबी ज़हरा पाक की हो रही है। खून उसका हुसैन के जिस्म में। तवज्जे, आज हुसैन बयान करने लगा हूँ, हुसैन बयान कर रहा हूँ, तवज्जे करना। खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। कौन मर्द? खून उसका जिसके लिए मूसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए ईसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए दाऊद खड़े हो, उसका खून जिसके लिए अय्यूब खड़े हो, उसका खून जिसके लिए जिब्रील खड़े हो, उसका खून जिसके लिए फरिश्ते
کرے اس کا خون. میرے امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا ہو مانی کی اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا ہو مانی کی اول آخر. ہے دست بستہ وہ پیچھے حاصل جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں. اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے نبی اور ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اور حسین کے جسم میں دودھ اس کا ہے جس کے لیے وہ سید الانبیاء بھی خود کھڑے ہو جائے. خون اس کا ہے جس کے لیے نبی کھڑے ہو اور دودھ اس کا ہے جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہو. وہ کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا جب بھی نبی سے ملنے حسین کی امی فاطمہ آتی تھی تو نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے. ایسے کا خون اور ایسے کا شیر, ایسے کا خون اور ایسی کا شیر کون؟ نبی کی بیٹی. آپ کہیں گے نبی کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں. ہم نے کہا بالکل ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے بالکل ہے, 4 ہیں لیکن تینوں بڑی ہو کر کے وہ فضیلت نہ پا سکی. نسب میں تو سب برابر ہے لیکن فضیلت نبی نے بیٹی کو یہ دی. کسی کے لیے یہ نہیں کہا جو سیدہ فاطمہ کے لیے کہا. آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ سمجھے جگر کا ٹکڑا؟ کچھ سمجھے؟ سنیوں کا عقیدہ ہے نبی جتنی دیر پر کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں, نبی جتنی دیر تک, جتنی دیر کی قید احتیاط کے لیے لگا رہا ہوں تاکہ علماء کے اختلاف سے بچ سکیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی جتنی دیر تک کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں اتنی دیر تک وہ چٹائی عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جتنی دیر تک نبی کے پیر کسی چٹائی پہ رکھے جائیں, جتنی دیر تک نبی کے پیر کسی چٹائی پہ رکھے جائیں اتنی دیر تک وہ چٹائی چاہے جس چیز کی بنی ہو, لکڑی کی, کھجور کے چھال کی, جس چیز کی بنی ہو, اتنی دیر تک وہ چٹائی عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. نبی پاک اگر کسی کھاٹ پہ بیٹھ جائیں اتنی دیر تک وہ کھاٹ عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. اور عرش کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ آسان زبان میں سمجھو, اس کو گویا کہ جنت کی چھت کہہ لیجئے. یہ عالم اس کا نچلا حصہ جنت کی چھت, اس کو کہتے ہیں عالم خلق. اور اس کا اوپر کا حصہ, اس کا اوپر کا حصہ اللہ اکبر اب اوپر ہے تو اس کا تعلق عالم امر سے ہے. اللہ اللہ, اس کی باریکی کو علماء سمجھیں گے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنت کی چھت کا نچلا حصہ جو ہے وہ عرش کا حصہ ہے اور اوپر عالم امر ہے. اس کو مکتوبات میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے بیان کیا. عالم امر اور جنت کی چھت, اس کی باریکی کو علماء سمجھ لیں. ابھی اس کے سمجھانے کا وقت نہیں, لیکن وہی جو عرش جنت کی چھت ہے, نیچے اوپر کا حصہ عالم امر ہے. یہ کیا ہے؟ عرش ہے. اور میرے نبی اگر چٹائی پہ قدم رکھ دیں تو وہ چٹائی عرش سے بھی اتنی دیر کے لیے افضل ہو جاتی جتنی دیر تک نبی کے قدم ہے. اب آپ مجھے بتائیں, نبی کے قدم اگر چٹائی سے لگ جائیں, نبی کے قدم اگر مٹی پر آ جائیں تو وہ اتنی دیر کے لیے عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمہ کسی چٹائی کا نام تو نہیں, فاطمہ کسی مٹی کا نام تو نہیں. نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب نبی کے قدم کے لگنے کا یہ عالم ہے تو نبی کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ سید امین القادری صاحب. اسی فاطمہ کا شیر, اسی فاطمہ کا شیر امام حسین کے جسم میں ہے. اب توجہ کرنا, توجہ کرنا, بات اب اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں, لمبی نہیں کروں گا, بات سمیٹ رہا ہوں. توجہ کرنا, بہت جلدی جلدی بات آگے بڑھ رہی. یہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بطول. فاطمہ کون؟ فاطمہ بطول.
बतूल का मतलब क्या? बतूल के कई माना। एक माना जो हदीस में आया, बतूल किसी की मां बतूल नहीं है, वाह वाह, सिर्फ 2 माएं बतूल है बस। सुभान। पूरी कायनात में औरतों में 2 औरतें बतूल हैं। बस बात मुकम्मल होने को जाती है अगर बात समझ में आ गई। मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। अगर समझ गए ना हुसैन कौन है, लोग तौलते हैं यजीद के तराजू में हुसैन को, कुजा यजीद कुजा हुसैन। जैसे खाक को अर्श से कोई निस्बत नहीं, वैसे यजीद को निस्बत हुसैन से क्या ताल्लुक है? कहां वो जहन्नम का कुत्ता, कहां ये जन्नत का सरदार? ये जन्नत का सरदार। अल्लाह अकबर। जिस एतबार से भी देखो, यजीद का हुलिया इब्ने तैमिया के शागिर्द अगर बयान करें, हालांकि इब्ने तैमिया अपना आदमी नहीं है, सुन्नियों का नहीं है, अगर उनका कोई शागिर्द भी इब्ने तैमिया का शागिर्द यजीद का हुलिया बयान करे तो क्या कहता है पता है? यजीद भोंडा था, यजीद का हुलिया भोंडा था। जैसे सुअर के जिस्म पे बड़े बाल होते हैं वैसे यजीद के जिस्म पे थे। यहां तक उसका हुलिया लिखा और हुसैन का हुलिया बयान किया तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं अगर मौला हुसैन अंधेरी रात में घर से बाहर निकलते तो चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं निकलती कि मदीने की गलियां रोशन हो जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नाम का नारा मतलब मेरे नाम का नारा नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगाए। अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हमारे नाम के भी नारे लगे। मुझे माफ करें, आइंदा मेरे नाम का नारा कोई नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगेगा या बुजुर्गों के नाम का। तवज्जो करें आप, बहुत आवाज कीजिए। मैंने जिक्र हुसैन किया, किसी को पसंद आया, बीबी ज़हरा ने नजर की, एक खातून ने चिट्ठी भेजी कि मैं अमीनुल कादरी को मदीने भेजूंगी, उम्रे का टिकट का मेरा ऐलान करा दिया। अरे सुभान अल्लाह। कारी हनीफ साहब मरहूम मगफूर अल्लाह उनकी कब्र पे रहमा, उनकी एहलिया ने कहा कि ये जो जिक्र हुसैन कर रहा है इसको मदीने जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा ना बीबी ज़हरा की नजर है इस महफिल पर, जब नजर होती है तो ये काम होते हैं ना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना है। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखिए ना, फिर ऐसा करम होता है। गुलाम मक्की साहब को भी उम्रा का टिकट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो इन्होंने हमें टिकट दिया। मैं दुआ करता हूँ मौला हुसैन और उनकी अम्मी के सदके, उनके बाबा के सदके, उनके भाई के सदके, उनके जद के सदके, जितने यहाँ मौजूद है वो सब, और बिलखुसूस मेरी वो बहन जिसने हमारे लिए ऐलान कराया, अल्लाह इनको सबको एक बार नहीं जिंदगी में बार बार मदीने मुनव्वरा नसीब फरमाए। तुमने हमें एक बार का कहा, हम आपके लिए बार बार की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। और फकीर कादरी की दुआ है अल्लाह आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा वहीं पे तमाम फरमाए। बीबी ज़हरा के कदमों में अल्लाह आपको क़यामत तक सोना नसीब फरमाए। अर्ज कर रहा था हुसैन कितने खूबसूरत है, बात समेटने लगा कितने खूबसूरत। अल्लामा जामी कहते हैं अंधेरे में निकलते थे तो चेहरे का ऐसा उजाला होता था कि गलियां मुनव्वर हो जाती थी। आप कहेंगे इसका सबूत क्या? मैंने कहा 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जो बगैर दलील के कोई बात नहीं कहता, जब उसने 14वीं सदी के हुसैनी को देखा तो पुकार करके कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब 14वीं सदी का सैयद इतना खूबसूरत नजर आया तो वो पहली सदी का सैयद कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर, मिलके बोलो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा नूर का। अर्ज कर रहा था जिसका शीर हुसैन के खून में है। शीर समझे ना, मालूम है ना, हुसैन के जिस्म में खून में मिल गया। वो कौन है? वो है बतूल।
اور دنیا میں عورتوں میں دو ہی بطول ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ. آپ بات کریں گے تو اچھا ہے. اگر دو لوگ بولے تو مناظرہ ہوتا ہے, تقریر نہیں ہوتی. آپ کا کیا خیال ہے, آپ مناظرہ کرنے آئے؟ اگر مناظرہ کرنے آئے تو میں کوئی مناظر نہیں ہوں, میں بیٹھ جاؤں گا, کسی مناظر کو کھڑا کروں گا. قاری حنیف صاحب کے کسی پرتوں کو کھڑا کروں, میں مناظر نہیں. اگر دیکھیے تقریر میں ایسا ہوتا ہے سب چپ رہے, ایک ہی کوئی بولے, اور اگر لوگ بولے تو صرف سبحان اللہ بولے. کیا بولے؟ بارک اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. عرض کر رہا تھا دو ہی مائیں کیا ہوئی ہے بطول. دیکھیں اگر آپ اس طرح بولیں گے تو پھر میں سوچوں گا کہ میں جلدی ختم کر دوں, پھر میں کل تقریر کروں وہاں پر سنبل میں, تقریر پھر کل پہ ڈال دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو کم دیکھتا ہوں, میں مولا حسین پاک کی امی کی مزار پہ زیادہ نظر رکھتا ہوں اس طرح. اس لئے توجہ آپ کی میری طرف. یہ بہت بڑی بڑی محفل ہے, آپ سمجھ کیا رہے اس کو. اصلاح معاشرہ کی محفل ہو نا, کوئی ہنستا ہے تو میں کوئی بات نہیں کرتا, اس کو کچھ نہیں بولتا. کوئی سو رہا ہوتا ہے تو بھی مجھے غصہ نہیں آتا. شاید میں ہی ایک آدمی ہوں کہ جو سب معاملات کو میں پی جاتا ہوں. جب سے غوث پاک کی تقریر کے بارے میں سنا کہ غوث پاک کی تقریر میں بھی لوگ سو جاتے تھے, تو میں نے سوچا یا اللہ, جب عبد القادری کی تقریر میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کی تقریر میں سو جائیں تو کیا پرابلم کی بات ہے. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, آپ سوئیں, چیخیں, چلائیں, ہنسیں, روئیں, کوئی بات نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں. لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پوری محفل ادب بنے, پوری محفل عشق سے گونج جائے, پوری محفل زندہ رہے, پوری محفل کی زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ رہے. ہاں یہ میں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, مطلب میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں. مجھے داد نہیں چاہیے, مجھے تو وہاں سے خیرات ملتی رہتی ہے. مجھے داد نہیں چاہیے, آپ کی تائید چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ بات ہے. آپ میری تائید کر رہے ہیں کہ آپ سب سنی ہیں, آپ میرے عقیدے کی تائید کرنے کے لیے آئے, اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی بات کہی جاتی ہے. تو اب بات سنیے. دو مائیں بطول ہوئی, دو مائیں بطول ہوئی, دو مائیں. اب پوچھا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے, یا رسول اللہ بطول کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیا بطول کسے کہتے ہیں, کیونکہ اپنی بیٹی کو بطول کہا اور حضرت مریم کو بطول کہا, دو کو. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ بطول کیا ہوتی ہے, بطول کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا بطول اس کو کہتے ہیں جو سرخی نہ دیکھے. حیا کے پردے میں بطول اس کو کہتے ہیں جو سرخی نہ دیکھے. اب سمجھانے کے لیے حیا کے پردے میں ہی بتا دوں, بات گاڑی ہو گئی. سرخی نہ دیکھے کا مطلب کیا؟ ہر مہینے عورتیں کچھ ایسے دنوں سے گزرتی ہے جن دنوں ہم اس کو پاک نہیں کہہ سکتے, اس کو کہتے ہیں سرخی دیکھنا. اور حضور نے فرمایا بطول کون عورت ہوتی ہے؟ جو اس معاملے سے نہ گزرے, یعنی وہ کبھی ناپاک اس اعتبار سے نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطول. اور بطول دنیا میں کتنی ہے؟ صرف دو بطول ہے. ایک ہے عیسیٰ کی امی مریم بطول, اور ایک ہے حسین کی امی فاطمہ بطول. اب یہاں آ کر عقل والے کہیں گے دیکھو عیسیٰ کی امی بھی بطول اور حسین کی امی بھی بطول, دونوں برابر ہو گئی. تب یہاں پر میں بتاؤں گا کہ پہلی بات تو کسی کی ماں بطول نہیں, جو عرف میں مشہور ہے بطول, جو بتایا گیا بطول, ٹھیک, جو فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا بطول. اس معنی میں ایک تو مریم بطول, ایک تو فاطمہ بطول, دو ہی بطول. تو اب ساری عورتیں اس اعتبار سے نکل گئی کہ بچی دو ہی بطول. اب دونوں بطول میں یہ ہے کہ بھئی دونوں اکول, دونوں برابر. میں کہوں گا نہیں, یہاں فرق ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, حدیث پڑھوں گا آپ کی عدالت میں کون سی بطول افضل. ابھی بات سامنے آتی ہے. مریم بھی بطول, عیسیٰ علیہ السلام کی امی, عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ نبی ہیں بے شک, لیکن مریم بطول, فاطمہ بطول, دونوں میں افضل کون؟ فضیلت دیکھو. نمبر ایک, مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء جیسا نبی آتا ہے. مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی ضرورت کے مطابق آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء ضرورت سے نہیں آتے, بغیر ضرورت کے بھی محبت کی
خاطر بار بار آتے جاتے ہیں، اور جب آ نہیں پاتے تو محبت اتنی ہے کہ اپنی گھر کی دیوار کے اندر کھڑکی بنا رکھی ہے، جب آنے کی فرصت نہیں ملتی تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کہتے فاطمہ کہاں ہو، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، ذرا آ کر اپنے بابا کو اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ یہ فاطمہ بطول ہے۔ دوسری بات، مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے، مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، بڑی نسبت ہے۔ فاطمہ بطول وہ جس کو ایک نسبت نہیں، وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے۔ یہ مریم بطول سے افضل رتبہ ہے کہ یہ عیسیٰ کی امی، نبی کی امی، اور یہ سید الانبیاء کی بیٹی۔ اور آپ کہیں گے وہ تو امی ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی امی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ جنگل میں پڑ گئے نا، یہی بات ہے۔ ہاں لیکن پوچھیں گے تو یہ وہ صرف ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی بھی ہے، اور نبی نے پیار سے ان کو ماں بھی کہا ہے۔ کیوں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا، کیا لکھا کہ نبی کہتے تھے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا ہے، ام ابیہا، تو باپ کی بھی ماں ہے۔ کیوں کہا باپ کی ماں ہے پتہ ہے؟ بات سمیٹنے لگا تھا لیکن بات کلیئر نہیں کروں گا تو جنبل میں لے کر جائیں گے، دماغ کے اندر خلجان لے کے۔ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، کیوں کہا تو پتہ ہے باپ کی ماں ہے؟ یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی، توجہ، یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی، 3 بہنیں بڑی تھی، تینوں بہن کو بلا کے کہتی تھی او میری بہنوں، جب آقا آیا کرے نا، ابو گھر آیا کریں تو فاقہ ہو نا، ابو کو بتانا نہیں کہ فاقے سے ہو، دکھ ہونا، دکھ بتانا نہیں ابو کو، باہر سے خود اتنے ٹینشن کے ساتھ حضور گھر میں آئے اور ہم گھر کے لوگ بھی ابو پر مزید بوجھ ڈالیں، اس لیے تم اپنے دکھ ابو سے نہیں بتانا، جو بتانا ہے مجھے بتایا کرے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے پیار کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، تو حضور پیار میں کہتے تھے فاطمہ تو بیٹی ضرور ہے لیکن تو بیٹی کے روپ میں مجھے میری ماں حاملہ نظر آتی ہے، اسی لیے ان کا لقب ام ابیہا، باپ کی ماں ان کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال وہ بیٹی ہے میرے نبی کی، سید الانبیاء کی ایک نسبت، دوسری نسبت وہ علی کی بیوی ہے۔ علی کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایت، سید الاولیاء، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جس دور میں جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس دور میں جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے بنا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے، سبحان اللہ، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ جب تک علی کی مہر نہیں لگتی کوئی ولی نہیں بنتا۔ پتا چلا علی کے دروازے سے ولایت بٹتی ہے، جس کے دروازے سے بطور خیرات ولایت بتے وہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہے، بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء۔ واہ سبحان اللہ، ہے 2 نسبت ہو گئی، تیسری نسبت وہ حسن اور حسین کی امی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نسبتیں 3 نہیں ہوئی، ابھی نسبتیں 4 ہو گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے ان 3 نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے 3 مصروں میں بیان کیا۔ کتنے میں؟ لیکن جب میرے امام نے یہ 3 نسبتیں بیان کی، 3 نسبتیں، تو 3 مصرے نہیں لیے، ایک ہی مصروں میں تینوں نسبتیں بیان ہیں۔ ایک ہی مصرے میں 3 نسبتیں بیان کر دی۔ میں اس شعر کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے، سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے۔ اور صرف 3 نسبتیں نہیں بیان کی بلکہ بھی بیان کر دی اسی ایک مصرے میں۔ امام کہتے ہیں نور، کیا کہتے ہیں؟ نور۔ میں جب بھی یہ بات پڑھنے لگتا ہوں تو یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، بھولتا نہیں۔
کیا ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ حسین کی امی کون ہے؟ مل کے بولو، تھک گئے آپ، مل کے بولو، نور بنت نور، نور کی بیٹی ہے وہ، زوج نور، نور کی بیوی ہے وہ، ام نور، نور نور کی ماں ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 5 مرتبہ ایک لفظ کا استعمال ہو اور الگ الگ معنی میں ہو۔ غالب کے دیوان میں بتاؤ، اقبال کے دیوان میں بتاؤ، میر کے دیوان میں بتاؤ، تو آپ کو پتا چلے گا میرے امام کا یہ ایک مصرع سارے دیوانوں کو چیلنج کرتا نظر۔ اسی کو تو کہا ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی۔ ہمارے پیر خانے سے اسی لیے آواز آئی، حضرت شرف ملت کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا۔ اب ہدایت کے بخشش کیا کہہ رہی؟ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں آپ۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور ایک ہی مصرے میں اتنا نور بیان کیا، اسی لیے قصیدہ نور کہلائے۔ اب میں اس کو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں، کہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن ادھر سے خیرات لینے کے لیے، مدینے سے خیرات لینے کے لیے میں آپ سب مل کے پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ آپ کو بھی شامل ہونا ہے اگر بی بی پاک کی خیرات لینا ہے تو۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا۔ اور ماں اس سے تو پھر بیٹے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، مل کے پڑھو، تو ہے عین نور تیرا۔ جو جو پڑھ رہے ہیں ذرا اشارہ کرتے ہاتھ کا، نو ہے عین تیرا گرانا، تو ہے عین، تو ہے عین تیرا سب گرانا نور کا۔ تو مریم کو ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ کی امی، وہ بھی بطول ہے۔ فاطمہ کو 3 نسبت، وہ سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی بیوی، اور جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں، 3 نسبتیں۔ اور اب تیسری چیز سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سی بطول؟ واہ سبحان اللہ۔ جس کا شیر امام حسین کے جسم میں آیا وہ کون سی بطول؟ سید محمد بلگرام شریف سے چھپی ایک کتاب جس کی تقریض تاج الشریعہ نے لکھی ہے، سبحان اللہ، اس سے پتا چل سکتا ہے آپ کو کتاب کون سی ہوگی۔ عربی میں اس کا نام ہے نظم اللعالی، اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ نظم اللعالی، مصنف میر سید محمد بلگرامی۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث کہ ایک مرتبہ حسین پاک کی امی، حسنین کی امی، بی بی زہرا، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، عالمہ، غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، بنت پیمبر، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، وہ خاتون قیامت جس کی آمد پر قیامت میں بھی قیامت ہوگی، اس طرح سے کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ
ایسی تو لاکھیں بتاؤ. اللہ و سید محمد بالگرامی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ اپنے ابا کے پاس آئی, اپنے بابا کے پاس آئی. عرض کی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا سے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے, جنت میں سب سے پہلے, یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے, غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. ہم سنی اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمارا عقیدہ انگریزوں کی پیداوار مولوی کی طرح نہیں ہے, نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر حسین, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عرس حنیفی, فیضان لطیفی. لوگ کہتے ہیں غیب کا عقیدہ تم کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے ہمیں عقیدہ بتایا. پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے بلا تکلف فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید الانبیاء مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو اس کے بعد میرے نبی کی بیٹی نے بڑی سادگی سے پوچھا بابا مردوں میں تو پہلے آپ جائیں گے, میں عورتوں میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی وہ عمران کی بیٹی جو ہے نا عیسیٰ کی امی جس کا نام مریم ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. گلاب کی طرح کھلتا چہرہ, جس کا حسن مصطفیٰ کی طرح تھا, جس کا بولنا مصطفیٰ کریم کے تکلم کی طرح تھا, جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح انداز کرام ناز تھا. اللہ اکبر. بی بی زہرا پاک نے جیسے ہی سنا عورتوں میں سب سے پہلے, مردوں میں سب سے پہلے سید الانبیاء نبی رحمت جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران, عمران کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم سب سے پہلے جائے گی. تو چہرے پہ جو خوشی کے آثار تھے وہ کچھ مدھم سے ہونے لگے. میرے نبی نے کہا بیٹی تمہارے چہرے کے آثار کیوں بدل گئے؟ تو میرے آقا کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مردوں میں اپنا نام لیا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے. وہ اور لوگ ہیں جو ماحول دیکھ کر زبانیں بدلتے ہیں, لیکن یہ میرے نبی کی زبان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات, یہاں زبان نہیں بدلتی. سیدہ نے کہا بابا چہرہ اس لیے بظاہر اللہ اکبر تغیر میں بظاہر تبدیل ہوا, چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے آئے کہ آپ نے مریم کا نام لیا, میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے. آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی جو کہہ دیا ہونا تو وہی ہے, لیکن بس بات اتنی ہے سب سے پہلے تو جنت میں عورتوں میں مریم نے جانا ہے, لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا, جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا, جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا اس کی نکیل عیسیٰ کی امی مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی. وہ خادمہ بن کر, وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی, تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان فاطمہ الزہرا, ذکر حسین. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. دونوں بطول, دونوں بطول. اب فرق کرنے والے کریں, اب فرق کرنے والے کریں. ایک بطول وہ ہے جو سواری پر مخدومہ بن کے آ رہی ہے, ایک بطول وہ ہے جو خادمہ بن کر آگے. اب پتا چلا جس کی خادمہ بطول ہو, کیا بات ہے, جس کی خادمہ, پہلے بات تو بطول کوئی عورت نہیں ہوئی, لیکن جو ہوئی وہ حسین کی امی کی خادمہ ہوئی. جس کی خادمہ بطول ہوتی ہے اس مخدومہ فاطمہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اسی کا شیر پیا امام حسین نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہی کا شیر کس کے جسم میں؟ امام. اب بتائیں نبی کا خون اور شیر فاطمہ جب دونوں ملتا ہے, کیا بات, جب دونوں ملتا ہے
میں نبی کا خون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خون نبی اے اور خون علی ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ مطلع القمرین میں حدیث میرے امام نے لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں کا نام ہے، میں اور علی ایک ٹہنی کی دو شاخوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرق نہیں کرتے ہم، فرق نہیں کرتے۔ نبی کو نور کا تو فاطمہ کو بھی نور کا امام نے، اور جب سیدہ فاطمہ کو نور کا علی مرتضیٰ کو بھی نور کا، واہ واہ سبحان پورے اللہ خاندان کو نور کا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال نبی کا خون شیر فاطمہ جب دونوں ملتے ہیں اور پھر اس میں علی کی سیدہ فاطمہ کی اور امام الانبیاء کی تربیت جب دونوں تینوں یہ شامل ہوتی ہے، تینوں گود، تب اس میں حسین پلتے ہیں۔ اگر میں بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات آ گئی تو عرض کروں کہ بات ادھوری نہ رہ جائے گا، عرض کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں؟ جی حضرت اب توجہ کرنا، خون یہ دودھ یہ، توجہ، خون یہ دودھ یہ تربیت یہ۔ اب بات یہ کہ پیدائش جب ہوئی نا، پیدائش کے بعد ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی نیک آدمی شہد چٹانے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا۔ لوگ نیک کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ جس نے چٹایا اس کا کردار اس میں منتقل ہو جائے۔ ایسا لوگ شگون لیتے ہیں، اچھا شگون، برا شگون لینا اسلام میں جائز نہیں، لیکن اچھا لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب آ جائیں، سید صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں اور چٹائیں کیا؟ بولے، مل کے بولے، آپ ہم پیدا ہوئے تو بلایا پیر صاحب کو، سید صاحب کو، اعلیٰ صاحب کو، فلاں صاحب کو۔ حسین پیدا ہوئے تو آئے کون؟ سید الانبیاء، گود میں لیا، اور ہم آپ پیدا ہوں تو چٹایا کیا جاتا ہے؟ شہد۔ شہد کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اہل علم جانتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہوں گے، سائنس پڑھنے والے بھی جانتے ہوں گے۔ شہد کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے، بیابان میں جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، پتوں کا رس چوستی ہے، اور آ کر اپنے چھتے میں الٹی کر دیتی ہے، اگل دیتی ہے، اس کو الٹی کر دیتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی کی وومٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے شفا۔ قرآن نے کہا شفاء للناس، کہ وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ ہم نے، آپ نے کیا چاٹا؟ پہلی غذا کیا چاٹا؟ شہد۔ بولو، کیا چاٹا؟ شہد۔ شہد۔ لیکن جب حسین پاک کی باری آئی، کہا وہ تمہارے لیے مکھی کا اگال، مکھی کا تھوک، مکھی کی وامٹ، لیکن حسین کو مکھی کا اگال نہیں۔ مکھی کیا چیز ہے؟ مکھی کیا چیز ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ حسین ہے۔ ان کو، ارے مکھی کا شہد ان کو ملے گا جن کے یہاں مٹھاس نہیں ہے۔ یہ حسین کے نانا ہے، ان کے شہد میں، ان کے منہ میں اتنی مٹھاس ہے کہ شہد وہاں سے خیرات مٹھاس مانگتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، ہم تو وہاں سے لیتے ہیں نا، ہاں، شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ واہ واہ۔ نبی کے دیکھنے کو، میرے امام نے نبی کے دیکھنے کو شہد سے تشبیہ دی، یعنی دیکھنے میں اتنی مٹھاس ہے تو منہ میں کتنی مٹھاس، کتنی تھی بتائیں؟ خاری کنویں میں چلے جائیں لعاب تو وہ قیامت تک میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاری کنویں میں جائیں، یہ نبی کا لعاب۔ ارے شہد تو وقتی طور پہ میٹھا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا لعاب، کنویں میں جائے خاری کنواں میٹھا کرے، سوکھے کنویں میں جائے تو سوکھے کنویں کے اندر پانی لے آئے، قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے، کسی کی پنڈلی میں لگے تو پنڈلی اچھی کر دے، علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لگے تو آشوب چشم ختم کر دے، اور ابن خلب پر وہی لعاب غصے میں پڑ جائے تو اس کو قتل بھی کر دے۔ واہ واہ واہ۔ ایک ہی لعاب، ایک ہی لعاب کئی جابر کے گھر کے کھانے کی برکت بڑھا رہا ہے، کئی کنویں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، کئی کسی کی آنکھ کو شفا دے رہا ہے، کئی کسی کی آنکھ کو اچھا کر رہا ہے، کئی کسی کی پنڈلی کا آپریشن کر رہا ہے۔ ایک ہی لعاب، تاثیر یہ ہے، دوا بدلتی ہے، تاثیر بدلتی ہے، ایک ہی لعاب سارے کام کر رہا ہے۔ واہ۔ یہ نبی کا لعاب۔ تو حضور علیہ السلام جب آئے تہنیک کے لیے، حسین پاک کو گود میں لیا، کہا نہیں تجھے شہد نہیں دیں گے، تجھے تو اپنا لعاب دیں گے، لیکن لعاب اور بھی صحابہ کے بچوں کو دیا تھا، نکال کے چٹا دیا، اوروں کو بھی دیا تھا، سب شان والے، لیکن جب حسین کی باری آئی، حسن مجتبیٰ کی باری آئی، منہ میں سے نکال کر نہیں چٹایا بلکہ اپنی پوری زبان دے دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
اپنی پوری زبان دے دی. حسین پہلی مرتبہ کیا چوس رہے ہیں؟ شیر مادر سے پہلے نانا کی زبان چوس رہے ہیں. واہ دنیا دیکھ رہی ہے، نبی دے رہے ہیں، حسین لے رہے ہیں. زبان منہ میں ڈال کر پتہ نہیں نبی نے کیا کیا دیا، حسین نے کیا کیا دیا. واہ واہ لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے، لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے ہیں. حسین وہ ہے جو نبی کی زبان چوس کر عالم بنے تھے. اللہ اکبر. اب بات ختم کرنے لگو. حسین کیا ہے؟ جب نبی کا خون ملتا ہے، شیر فاطمہ، علی و نبی و فاطمہ کی تربیت ملتی ہے، نبی کا لعاب اس میں شامل ہوتا ہے، نبی منتقل کرتے تو حسین بنتے. اب حسین بنتے تو نبی حسین پاک کے لیے کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. بات سمیٹنے لگا ہوں. حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط. یہ پوری روایت پر اب بات ختم ہوگی. بات اینڈ کو پہنچتی ہے. پہلی بات کیا کہی؟ حسین منی وانا من الحسین. حسین کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ بات آپ نے بار بار علماء سے سن لی. پھر کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسین. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کتنا سستا سودا ہے. توجہ سنیو. حسین پاک سے محبت کرو، کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. احب اللہ من احب حسین. اللہ اکبر. صرف اتنا نہیں، تمہاری بھی شفاعت ہوگی اور حسین پاک سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی شفاعت ہوگی. ایک بچے کو میرے آقا نے دیکھا، حضور نے اس سے پیار کیا، فرمایا لوگوں میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں، قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اس سے بھی پیار کرتے ہیں اور آپ اس کی شفاعت کریں گے، اس کے ماں باپ کی شفاعت کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا میں نے دیکھا جب میرا حسین کھیلنے آیا تو یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. میں نے جس دن سے اس کو حسین سے پیار کرتے دیکھا میں بھی اس سے پیار کرنے لگا اور اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. پتا چلا جو حسین سے محبت کرے اس کی نسل کا بھی بیڑا پار، اس کی اصل کا بھی بیڑا پار. لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں حسین پاک کی اہل بیت کی محبت پیدا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں نبی کی شفاعت ملے گی، اس لیے کہ حسین سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی نبی شفاعت کریں گے. اس لیے اگر اپنی شفاعت چاہتے ہو تو خود بھی محبت کرو، اپنے بچوں کے دل میں محبت ڈالو. لیکن یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، پھر آگے بڑھوں گا ختم کی طرف. کون کون مولا حسین سے محبت کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ مل کے بولو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. بولو حسین پاک سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو تو پھر حسین کے دشمن کے طریقے پہ کیوں جی رہے ہو؟ جی کیا بات ہے. حسینیت نماز پڑھنا، یزیدیت بے نمازی رہنا. آپ کون ہو؟ نہ بولنا اپنے آپ کو یزیدی کبھی نہ بولنا. واللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت اللہ کی دنیا اور آخرت میں. ہم اپنے آپ کو لاکھ برے لیکن یزیدی نہیں کہتے، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا، برا لگے تو معاف کرنا. حسینی کہلا کر کردار یزید زندہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ حسینیت نماز پڑھنا ہے. امام علی مقام نے تو آخری میں بھی سجدہ کیا. بولو ایک دن میں کتنا سجدہ کرتے ہو؟ 5 وقت کی نماز گل کر جاتے ہو؟ کبھی کوئی ماتھے پہ بل بھی آتا ہے؟ امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا. امام نے بتا دیا صحابی کا بیٹا بھی بے نمازی ہوگا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا. صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو تو حسین اس سے جنگ کریں. اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی بے نمازی ہو حسین اس سے صلح کریں گے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے. اپنے آپ پہ رحم کرو. قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے. مسجدوں کو ویران کرنے والوں، تمہیں گیم کھیلنے کے لیے ٹائم، تمہیں دوستوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم، تمہیں کھیل کود کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، سیریلوں کے لیے ٹائم، اوباش کام کرنے کے لیے ٹائم. اگر ٹائم نہیں تو میرے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. امام علی مقام نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. آپ نے آخری وقت بھی سجدے میں جان دے کر بتایا کہ حسینیت سجدے کا نام ہے اور یزیدیت سجدے سے دور رہنے کا نام ہے. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم حسین کے محب کہلا کر یزید کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو. اگر تم نشہ کر رہے ہو، نشہ یہ کام یزید کا تھا، حسین کا نہیں تھا. بے شک. نشہ کرنے والوں، اگر تمہارے گھر کی فریج کے اندر شراب کی بوتلیں پڑی ہے تو تمہارا گھر حسینی گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اس کا گھر ہے جو کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے.
रतनपुर वालों, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना, नहीं माफ कर सकते तो जो चाहो बदला लेना। 3 दिन तक तुम्हारी बस्ती में घूमता रहूंगा, 3 दिन खिलाया हूं आज। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं और सही कह रहा हूं, यजीद क्या मांग रहा था? हाथ। हुसैन ने कहा अली अकबर जैसा खूबसूरत बेटा कुर्बान करूंगा, लेकिन जिसके हाथ में शराब का प्याला होता है उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। जिसके हाथ में जुए के आलात हैं उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। जो बंदरों का नाच देखता है उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। जो बंदरों का नाच देखता था हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। जो हीरो हीरोइन का नंगा नाच देखते हैं इमाम हुसैन उसको अपने मुरीदों में शामिल कर लेंगे? अल्लाह। आपने ये कपड़ा पकड़ने वाली मुरीदी समझी है हुसैन की? कपड़ा पकड़ के आप अपने पीर के तो मुरीद हो सकते हैं, कपड़ा पकड़ के आप हुसैन के मुरीद नहीं हो सकते। हुसैन की मुरीदी उस वक्त आपको नसीब होगी जब आपकी जिंदगी के अंदर हुसैनी किरदार होगा। शहादत हुसैन को शरबत और खिचड़े पे तराजू पे तोलने वालों, हुसैनियत किरदार का नाम है। शरबत बटता था, बटता रहेगा। खिचड़े की न्याज होती थी, होती रहेगी। लेकिन अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो सिर्फ शरबत और खिचड़े पे मौला हुसैन को तुम खुश नहीं कर सकते। अच्छी तरह याद रखना, जिसकी माँ के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, आज हुसैन के मानने वालों की बेटियां वलीमों में मेकअप करके बगैर दुपट्टे के शरीक होती है। बाप के माथे पे शिकन तक नहीं आता। बेटियां कोचिंग के बहाने बेपर्दा जाती है, माँ उसका बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश नहीं करती। अपने कॉलेज के दोस्त से वो फोन पे लंबी गुफ्तगू करती है, माँ रोकने के लिए तैयार नहीं। क्या यही हुसैनियत है? फिर लोग कहते हैं मुसलमानों की बेटियां भाग रही है। मैं कहूंगा जिस घर के अंदर बाप अपनी बेटी को सीरियल के नाम पर अपने बाजू में बिठाकर भागने के मनाजिर बताएं तो उसकी बेटी ना भागेगी तो फिर किसकी बेटी भागेगी? हमने मुसलमान बनाया था अपनी बेटियों को जी। बड़ी माजरत के साथ लोग कहते हैं मुसलमान की बेटी भाग रही। मैं कहता हूं वल्लाह जो कामिल मुसलमान होगा उसकी बेटी कभी नहीं भाग सकती। भाग उसकी नहीं है जो ना खुद सच्चा मुसलमान बनाना अपनी बेटी को सच्चा मुसलमान बना। अरे सच्चे मुसलमान कौन थे? अगर देख ले तो करबला में देखो, दाढ़ी टोपी और सिर्फ कलमा सच्चा मुसलमान नहीं बनाता। इमाम ने बता दिया उधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले थे, इधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले थे। लेकिन इमाम ने बताया सच्चे मुसलमान 22,000 के लश्कर में सच्चे मुसलमान ये 72 थे, 72 जो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। उनमें औरतें भी बेमिसाल थी, मर्द भी बेमिसाल थे। औरतें कैसी थी? फातिमा सानी, फातिमा सानी, सानी फातिमतुज़ ज़हरा, बीबी सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली। जब कूफा के दरबार में कोई मर्द बोलने वाला न रहा अहले बैत की तरफ से, खानदान नबूवत की तरफ से, जब कोई मर्द बोलने वाला न रहा उस वक्त तो मजबूरन पूरे दरबार कूफा में मजबूरी के तौर पे सैयदा ज़ैनब को बोलना पड़ा। तो नाबीना सहाबी कह रहे थे कि यहाँ तो मैं अली की आवाज सुन रहा हूँ, अली के विसाल को तो कमोबेश एक अरसा बीत गया है, अली के मुर्तजा के विसाल को 20 साल का अरसा बीत गया है, उससे ज्यादा का। मैंने अली का खुतबा जो कूफा की जामा मस्जिद में सुना था वही गवर्नर हाउस कूफा में सुन रहा हूँ। जबकि मैंने सुना उनकी शहादत हो गई, ये अली कहां से आ गए? तो किसी ने बाजू पकड़ के कहा अली नहीं बोल रहे हैं, ये अली की बेटी बोल रही है, लेकिन इतनी गैरतमंद है कि मजबूरन बोलती है, अपनी असल आवाज में नहीं बोलती, अपने बाबा का लहजा इख्तियार करके बोलती है ताकि आवाज को भी पर्दे में कर ले। कहने वाले ने कहा है दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में, ज़ैनब ने किसी, एक वो बेटी है, एक वो बेटी है सच्चे मोमिन की बेटी, बल्कि सरापा ईमान की बेटी, कुल्ले ईमान। मेरे नबी ने फरमाया था
خیبر میرے نبی نے خندق کے موقع پہ کہا تھا کہ مکمل کفر مکمل ایمان سے جنگ کرنے جا رہا ہے. ابن عبد الود کے مقابلے میں جب نکلے تو اس کو مکمل کفر کہا اور علی کو مکمل ایمان کہا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ہے. اور آج مسلمانوں کی بیٹی کوئی بھائی کہتا ہے پردے کے لیے بہن کو, کہتا ہے گھر میں باپ نمازی بن گیا لیکن گھر والوں کو نمازی نہیں بنایا جا رہا ہے. یہ حسینیت نہیں ہے. جوا مت کھیلو, راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں رمی کھیل رہے ہو. رمی, امام غزالی لکھتے ہیں جو جوا کے آلات اپنے ہاتھ میں لے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. ہاں دے سکو گے ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں, دے سکو گے ہاتھ ان کے نانا کے ہاتھ میں. ارے روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے, روٹی کمایا تو کیا کمایا. روٹی قیمتی نہیں ہے, اللہ کی رضا قیمتی ہے. اور رزاق ہے, چڑیا کوے کو بھی روزی ملتی ہے. روزی روٹی کے چکر میں جوا کھیل کے تم روزی روٹی کماؤ گے, موبائل چوری کر کے روزی روٹی کماؤ گے, مسجدوں میں چپل چوریاں کر کے روزی روٹی کماؤ گے. مسلمانوں کیا معیار گر گیا تمہارا. اللہ نے اپنی تقدیر میں روزی لکھ دی, نہ وقت سے پہلے ملے گی نہ قسمت سے زیادہ ملے گی. دو راستے بتا دیے, ایک حلال کا راستہ ایک حرام کا راستہ. حرام سے جائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا, اسی وقت میں ملے گا. حلال سے جائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا, اسی وقت میں ملے گا. نہ حرام سے زیادہ ملے گا نہ حلال سے زیادہ ملے گا. بس بات اتنی ہے, حلال سے جائے گا ملنا اتنا ہی ہے مگر اللہ کی رضا بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی. حرام راستے سے جائے گا جہنم ملے گی, روزی تو مل جائے گی لیکن جہنم ملے گی. اس لیے حلال کماؤ, اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. جو حلال کھلاتے ہیں نا اپنے بچوں کو, ان کے بچے ماں باپ کے وفادار ہوتے ہیں, مذہب کے وفادار ہوتے ہیں, مسلک کے وفادار ہوتے ہیں. جو حلال نہیں کھلاتے نا, پھر آپ کچھ بھی بنا لے بچے کو, اگر اچھے اسکول میں بھی پڑھائے گا تو باغی نکلے گا, اچھے مدرسے میں بھی پڑھائے گا تو بھی فتین نکلے گا, کیونکہ آپ نے حلال نہیں کھلایا. حلال لقمہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بچوں کے لیے, ان کو حلال کھلاؤ. حلال تو بہرحال بات عرض کر رہا تھا, احب اللہ من احب حسین, جس نے حسین سے محبت کی وہ اللہ کا, بولو کردار سے محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے نا, نماز پڑھو گے کہ نہیں. آج حسین کو اور حسین کے نانا کو اور حسین کے خدا کو, حسین کی امی کو, حسین پاک کے بابا کو, ان کے بھائی کو گواہ بنا کر کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا. ذرا دیکھو تو, اٹھائیں نا, اٹھا کر رکھیں. اے اللہ, حسین کے نام پہ اتنے ہاتھ اٹھے, تو گواہ رہنا. مولا میں جانتا ہوں ہم کمزور ہیں لیکن تو طاقت والا ہے. ہم نے محبت حسین میں ہاتھ اٹھایا ہے, ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے, اس کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. مولا آخری دم تک ہم سب کو نمازی رکھ, اور ہمارا انتقال اس حالت میں ہو کہ ہم سجدے کی حالت میں سنت حسینی پہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے. رتن پور والوں اللہ اور ارد گرد سے آنے والوں, اللہ تمہارے گھروں میں برکت دی. گھر میں بچوں کا ذہن بناؤ کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا صحابہ کہتے تھے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے. یہ صحابہ کا فتویٰ ہے. اس لیے خدا کے لیے, اور آخری ٹکڑا, اب بات اس پہ ختم ہوتی ہے. حسین و منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتے. اور کیا آخری بات کہی, حسین و سبت من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. سبت کہتے ہیں نواسے کو, لیکن مجازن معنی مراد لیا جا رہا ہے بیٹا, کیونکہ قرآن نے بھی ان کو بیٹا کہا, ابناءنا و ابناکم, اس سے مراد حسنین کریمین ہے. تب ترجمہ کیا ہو رہا ہے, حسین و سبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. بس اسی پہ بات مکمل ہو رہی ہے, توجہ کرنا. حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. مطلب کیا ہوا, عاشق کہہ رہا ہے, دیکھو مہارتن لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا پیر پیروں میں پیر ہے, یعنی سارے پیر ایک جگہ, میرا پیر اکیلا ایک جگہ. میرا عالم عالموں میں عالم ہے, سارے عالم ایک جگہ, میرا عالم ایک جگہ. اسی طرح میرا محبوب محبوبوں میں محبوب ہے, یعنی سب کے محبوب ایک جگہ, میرا محبوب ایک جگہ, یعنی سب ایک طرف, میرا محبوب ایک طرف. میرا پہلوان پہلوانوں میں پہلوان ہے, سارے پہلوانوں کی طاقت ایک طرف, میرے پہلوان کی طاقت ایک طرف. یعنی کہ یہ بتانے کے لیے مہارتن آپ کہتے ہیں نا. اب نبی کیا فرما رہے, حسین و سبتم من
الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. مطلب کیا؟ نبی کے جتنے بیٹے، کتنے بیٹے نبی کے؟ زین العابدین نبی کے بیٹے، محمد باقر نبی کے بیٹے، جعفر صادق نبی کے بیٹے، موسیٰ کاظم نبی کے بیٹے، علی رضا نبی کے بیٹے، حضرت تقی نبی کے بیٹے، حضرت نقی نبی کے بیٹے، حسن عسکری نبی کے بیٹے، غوث اعظم نبی کے بیٹے، غریب نواز نبی کے بیٹے، اللہ اکبر مخدوم سمنہ نبی کے بیٹے، وارث دیوا نبی کے بیٹے، اللہ اکبر مسعود سالار غازی نبی کے بیٹے، قطب الدین بختیار کاکی نبی کے بیٹے، محبوب الہی نبی کے بیٹے، صابر کلیر نبی کے بیٹے، اللہ اللہ اسی طریقے شیخ رفائی نبی کے بیٹے، اور آخری میں جن کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر وہ امام مہدی بھی نبی کے بیٹے. اب نبی فرما رہے ہیں کہ حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، یعنی امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک سارے سیدوں کی خوبصورتی، سارے سیدوں کا علم، سارے سیدوں کا تقویٰ، سارے سیدوں کی پرہیزگاری، سارے سیدوں کی شجاعت، سارے سیدوں کی بہادری، سارے سیدوں